بائیکاٹ مہم اور گولی کیوں چلائی؟ ان دو مہم کا اتنا غصہ ہے کہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس رات گولی نہیں بلکہ تم پر ٹینک چلانے چاہیے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی منٹیلٹی کے لوگ اس وقت اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سب پر ٹینک چلانے چاہیے تھے۔ یہ ریاست کے خلاف جو ہیں حملہ آور ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب گلگت بلتستان کے دوستوں، سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں حفیظ الرحمان، انہوں نے کیا بات کی ہے، کیوں ان کو اپنی کرسی اور اپنی جو سیٹیں ہیں گلگت بلتستان میں وہ خطرے میں نظر آ رہی ہیں، آپ پہلے یہ ویڈیو سنیں۔ تم پہ تو توپ چلنا چاہیے، تم لوگوں پہ تو ٹینک چڑھانا چاہیے، جو تمہارے رویے ہیں۔ پھر فسادیوں پہ گولی چلانا، الفتنہ اشد من القتل، یہ فتنہ ہے۔ اگر آپ پرامن تھے تو لاٹھیاں لے کے کیوں گئے تھے؟ اگر آپ پرامن تھے تو پولیس نے جہاں روکا، پرامن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لا انفورس آپ کو روکتی ہے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، وہاں آپ قانون نہ توڑیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں ہوگا۔ آپ نے لاٹھی، گولی، ڈنڈا کے پی سے جناب لوگوں کو، افغانی لوکل سب کو پیسے دے کے آپ لے آئے اسلام آباد پہ۔ اور آپ نے کل گنڈا پور کا آج سنا ہے نا، دلی پہ جس طرح پانی پت کی طرح حملے تھے، ہم پانی پت والا حملہ ہے۔ تو پانی پت کے التحام پہ جب حملے ہوتے ہیں نا، ان کو کچلا جانا چاہیے، گولی کی بات کم ہے۔ آپ فورسز کو شہید کریں گاڑیوں کے تلے، آپ 100 پولیس جوانوں کو گولیاں مار دیں، ان کے ڈنڈوں کو پتھروں سے لہو لہان کر دیں، اس ملک کی جو ہے آپ یونیفارم کو بےعزت کر دیں، اور آپ کہتے ہیں گولی کیوں چلی ہے؟ تک پاکستان کی ہسٹری میں کوئی لیڈر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا کہ مجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے یا مجھے جیل میں ڈالا ہے، آپ نکلو، توڑ پھوڑ کرو، مارو، اپنے آپ کو مارو، اپنی جو ہے وہ لاشیں گراؤ۔ تو ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، نواز شریف صاحب کو جیلیں ہو گئی، مریم صاحبہ کو جیلیں ہو گئی۔ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے جو ہے وہ جیل مشکل تکلیف نہیں دیکھی ہو، لیکن یہ پہلا جو ہے وہ ماتمہ ہمیں پاکستان میں ہماری جو ہے وہ ماضی کی۔ تو سنا دوستو، آپ نے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں پر گولیاں نہیں بلکہ ٹینک چلانے چاہیے تھے۔ تو اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے فوج اور زیادہ بدنام ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ فیصل واڈا، منیب، فاروق، ان سب کی وجہ سے بدنامی فوج کی ہو رہی ہے۔ تو فوج کو سب سے پہلے اپنے ترجمان تبدیل کرنے چاہیے کہ جو ان کے حق میں بولے اور وہ ان کے حق میں واقعی ایسا فیل بھی ہو کہ ان کے حق میں بول رہے ہیں، کیونکہ ایسے بیانات یہ دیتے ہیں کہ اس سے فوج کا امیج خراب ہوتا ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو گولیاں نہیں بلکہ فوج کو ٹینکس آپ کے اوپر چڑھا دینا چاہیے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نقصان یہاں پر صرف اور صرف فوج کا ہو رہا ہے، ایسے ٹاؤٹس کا نہیں۔